بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں زین العابدین۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بات نصرت مرزا صاحب کے ساتھ۔ آج کے موضوع تو آپ نے دیکھ لی۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام زین العابدین صاحب، اور السلام علیکم ناظرین کرام۔ آج کے جو بہت زیادہ اہم موضوع ہے وہ کرونا وائرس کا ہے، جس کی لتیسی لہر بے قابو ہونے جا رہی ہے۔ اور آج جو ہے 20 اپریل کو تو 154 افراد اس میں شہید ہوئے تھے، اور آج 157 جانیں ابھی تک جا چکی ہیں۔ تو کرونا وائرس سے اموات کی جو ہماری ٹوٹل تعداد ہے وہ 16,999 ہو گئی ہے۔ پاکستان میں کرونا کی تجدید شدہ کیسوں کی تعداد 7,90,16 ہو گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران 5,908 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ پنجاب میں 2,85,542، سندھ میں 2,76,670، اور خیبر پختونخوا میں 1,12,140، بلوچستان میں 21,477، اور گلگت بلتستان میں 5,247، اور اسلام آباد میں 72,613، جبکہ آزاد کشمیر میں 16,327 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ لیکن شکر ہے کہ ابھی ہمارے یہ تعداد بہت کم ہے۔ اگر انڈیا کا دیکھا جائے تو انڈیا میں ہر 4 منٹ کے بعد میں ایک آدمی مر رہا ہے، اور آج کی تعداد یہ ہے کہ کوئی 2,000 کے قریب آدمی اب تک روزانہ مرتے ہیں۔ اور وہ ان کی جو تعداد جو روز بروز بڑھ رہی ہے وہ بڑی بے بسی کا عالم ہے۔ جی، ان کے شمشان گھاٹ جو ہیں، جو رات کو نہیں چلاتے تھے، وہ بھی اب رات کو بھی چلا رہے ہیں، اور اس کو جلا رہے ہیں مردوں کو۔ تو اب اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ایک بہت شدید کیفیت ہے اس وقت۔ جی، اور ہمارے بڑی اچھی بات کی ہے فیصل عیدی نے، کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کو 50 ایمبولینس دینے کو تیار ہیں، لیکن وہاں پر جو ہے گیس کی کمی ہے، آکسیجن کی کمی ہے، اور یہ پرابلم ہے۔ لیکن ہمارے کو بھی اب دیکھنا پڑے گا۔ پاکستان میں یہ ہے کہ افواج پاکستان آ گئی ہے، اور ایس او پیز پہ سختی سے ہم انتظام کرنے کے لیے فوج نے نظام سنبھال لیا ہے۔ میرے صاحب یہ جو حکومتی اقدامات ہیں نا، اس پہ تاجروں کے اور صنعتکاروں کے بڑے تحفظات ہیں۔ جی ہاں اچھا، سابق چیئرمین یونائیٹڈ نیشن کمیٹی FPCCI، ڈائریکٹر TM کنسٹرکشن محمد شیراز خان لودھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود جی ہیں۔ محمد شیراز خان لودھی صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام مرزا صاحب، کیسے ہیں جی آپ؟ اللہ کا شکر ہے، آپ خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام سچ بات میں۔ فرمائیں کہ تاجروں کو کیا، یعنی اب جب کرونا ہو گیا ہے تو اب آپ کا کیا اعتراض ہو سکتا ہے اگر بند کریں، لاک ڈاؤن کریں تو؟ دیکھیں، ہمارے وزیر اعظم پاکستان کے مطابق بھی لاک ڈاؤن جو ہے وہ جو اس کا حل ہے وہ ہمارا حل نہیں ہے کسی بھی چیز کا۔ اس میں ایک چیز ہمیں دیکھنا پڑے گی کہ آپ نے اپنے اس لاک ڈاؤن سے لے کے جو بھی آپ نے اقدامات کیے ہیں وہ تاجروں کے لیے، خصوصاً جو یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا جو ریونیو ہوتا ہے وہ بڑھتا ہے، کیونکہ لوگ اپنی عید کی خریداری کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد بھی دوسری ایکٹیویٹیز کے لیے خریداری ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ اس میں لاک ڈاؤن ہونا، اور وہ بھی ان دنوں میں لاک ڈاؤن ہونا کہ جن میں ایک ہماری عوام کو ٹائم ملتا ہے شاپنگ کرنے کے لیے، کیونکہ روزے کے وقت اور روزے کے ٹائم میں جو آج کے ہمارے اس مہینے کے اندر اتنی گرمی کے اندر کوئی بھی بندہ شاپنگ کرنے کے لیے اتنے زیادہ بہانے نہیں کرتا، اس کو ٹائم افطار کے بعد ملتا ہے۔ تو اس ٹائم پہ آپ لاک ڈاؤن لگائیں گے تو یہ میرے خیال میں کوئی مناسب چیز نہیں ہے، کیونکہ لاک ڈاؤن سے یہ لاک ڈاؤن لگتے ہوئے کوئی ہمیں دیکھتے ہوئے 1.5 سال تو ہو گئے ہیں۔ اس لاک ڈاؤن کے اندر ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ڈپریشن میں ہی گئی ہیں، مطلب چیزیں بڑی نہیں ہیں آگے، نہ ہماری سیلز ہوئی ہیں۔ تو ان شارٹ ہمارے بزنس کو بہت زیادہ امپیکٹ پڑا ہے۔ اب وہ آپ کوئی بھی سیکٹر دیکھ لیں، آپ وہ سیمنٹ سیکٹر دیکھ لیں، آپ وہ اسٹیل کا سیکٹر دیکھ لیں، آپ وہ کوئی فاسٹ موونگ کنزیومر گڈس دیکھ لیں، کوئی بھی آپ سیکٹر دیکھ لیں، اس پہ بہت بڑا ایک امپیکٹ آیا ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ اور اچھا، آپ یہ فرمائیے، اب جو شوکت ترین نے جو اقدامات اٹھائے ہیں اس سے آپ مطمئن ہیں؟ لیکن شوکت ترین صاحب نے جو 6 سے 7% کی جو گروتھ کو ریکمینڈ کیا ہے، وہ میرے خیال میں ہمارا پوٹینشیل 6 سے 7% گروتھ تک کا ہے، اور ہم اس گروتھ کو اپنا اچیو بھی کر سکتے ہیں اپنی انویسٹمنٹ کے تھرو۔ لیکن دوسری چیز یہ ہوگی کہ ہم اگر انویسٹمنٹ کے تھرو یہ چیزیں گروتھ کو اچیو کرتے ہیں تو اس کے لیے 2 چیزیں بہت زیادہ مین ہیں میری نظر میں۔ ایک چیز پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے، دوسری آپ کی پولیٹیکل کنسسٹنسی ہے۔
یہ دو بڑے پرسپیکٹس ہیں میری نظر میں کسی بھی گورنمنٹ کے لیے کہ اگر آپ کسی بھی اپنے انویسٹر کو انویسٹ کرنے کے لیے اپنی کنٹری کے اندر لاتے ہیں یا کسی بھی لوکل انویسٹر کو لے کر آتے ہیں تو آپ کی دو چیزیں ہونی چاہیے. ایک آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی, ایک پولیٹیکل کنسسٹنسی. پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی اس وقت دکھائی نہیں دیتی اور پولیٹیکل کنسسٹنسی بھی دکھائی نہیں دیتی. پولیٹیکل کنسسٹنسی تو اس طریقے سے دکھائی نہیں دیتی کہ 2.5 سال بعد آپ نے اپنے 2 فائنانس منسٹر چینج کر چکے. جو آپ کا ایگزسٹنگ فائنانس منسٹر ہے اس نے بھی کیبنٹ میٹنگ میں اس بات کو کہا ہے کہ جو آپ کا پہلا فائنانس منسٹر تھا اسد عمر صاحب, وہ بھی کسی پلاننگ کے تھرو فائنانس منسٹری کے اندر نہیں آئے, ان کی بھی کوئی پلاننگ نہیں تھی. تو 2.5 سال بعد بھی اگر ہم دیکھیں تو آج ہم وہیں کھڑے ہوئے ہیں بالکل زیرو پہ, اور آج ہم نے دوبارہ سے ایک نئی شروعات لینی ہے. تو اگر ہم نے اب بھی لینی ہے شروعات تو اللہ کرے ہمارے معاملہ ٹھیک ہو, لیکن ہم نے جو دو فیکٹر ہیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا اس کو اسٹیبل کریں اور پورا پالیسی کی کنسسٹنسی کا. پالیسی کنسسٹنسی تو دکھائی نہیں دیتی, اور اگر آپ کی پالیسی کنسسٹنسی نہیں ہوگی, مطلب اگر آپ کوئی لانگ ٹرم پلان نہیں دیں گے, آپ لانگ ٹرم پالیسیز پہ عمل درآمد نہیں کروائیں گے, یا آئے دن کسی آرڈیننس کے تھرو کوئی دوسری چیز لے کر آپ آئیں گے اور کوئی ایگزمپشنز وڈرا کر لیں گے, کوئی اور چیز بڑھا دیں گے جس میں آپ کی پالیسی کنسسٹنسی ہوگی ہی نہیں, تو اس طریقے سے نہ کوئی انویسٹر کو کانفیڈینس آئے گا اور نہ کوئی آپ کی انویسٹمنٹ ہوگی, اور نہ اس طریقے سے آپ کی کوئی گروتھ پہ کوئی زیادہ امپیکٹ پڑے گا. تو آپ نے پہلے تو اپنی پالیسیز کے اندر کنسسٹنسی اور دوسرا پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو لے کے چلنا پڑے گا. تیسرا جو میں سمجھتا ہوں جو آپ کا مین ایشو جو مجھے نظر آتا ہے وہ آپ کے انرجی سیکٹر کا ہے, جس سے آپ کی سرکولر ڈیٹ کو بہت زیادہ پرابلم ہے. جی تو اس میں سرکولر ڈیٹ میں آپ دیکھیں تو آپ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ دیکھیں تو بجلی کی قیمتوں کا جو اضافہ ہوتا ہے وہ براہ راست آپ کے افراط زر سے ہوتا ہے. تو اگر آپ ماضی کی اور حال کی حکومتوں کو دیکھیں تو کوئی بھی حکومت جو آج بھی موجودہ حکومت ہے وہ کوئی واضح اصلاحات و اقدامات کرنے میں ناکام نظر آئی ہے. آپ 2018 کے اور مارچ 2021 کے ان دو بلوں کا بھی اگر آپ کمپیریزن کریں تو آپ واضح دیکھیں گے کہ جو صارفین 300 سے کم یونٹ استعمال کرتے تھے, آج وہ تقریباً کوئی 2,500 بل تقریباً کوئی ڈبل پے کرنے پہ آپ پے کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ٹیرف بھی بڑھا رہے ہیں تو آپ کی سرکولر ڈیٹ میں تو پھر بھی بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. تو آپ اپنے جو آپ کی اب نئی معاشی ٹیم ہے اس کو میری نظر میں میرے مطابق یہ کرنا چاہیے کہ جس کے بارے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آپ اپنے سرکولر ڈیٹ کو کنٹرول کریں, کیونکہ آپ اپنے سرکولر ڈیٹ کو کنٹرول کریں گے تو آپ کے ریونیوز میں انکریز خود بخود ہونے اسٹارٹ ہو جائے گا, آپ کی ڈیٹ کم ہوگی, آپ کی جو انڈسٹریز کی کاسٹ آف پروڈکشن ہوگی وہ کم ہوگی. جب کاسٹ آف پروڈکشن آپ کم کریں گے تو آپ کی ایکسپورٹ جو ہوگی وہ کمپٹیٹیو ہونا مارکیٹ میں اسٹارٹ ہو جائے گی, کیونکہ آپ کی جو ایکسپورٹ ہے وہ اس وقت کمپٹیٹیو نہیں ہے مارکیٹ میں, کیونکہ آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن ہی اتنی زیادہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جا کر آپ کی ایکسپورٹ کمپیٹ نہیں کر رہی. تو کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوگی, وہ اسی طریقے سے ہوگی کہ جب آپ اپنے سرکولر ڈیٹ پہ کنٹرول کریں گے. سرکولر ڈیٹ پہ کنٹرول کرنے کے لیے میری یہ ریکمنڈیشنز ہیں جو ہماری معاشی ٹیم مجھ سے زیادہ بہتر جانتی ہے کہ بھائی آپ پچھلی حکومتوں میں اگر اپنے آپ کو یونیک ظاہر کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنی معاشی ٹیم کو صحیح ہے تو آپ سب سے پہلے تو جو آپ کی ریکوریز ہیں بلز کی وہ آپ اپنی کم سے کم 95% سے زیادہ بلکہ تقریباً. جی بہت بہت شکریہ محمد شہرت خان لودھی صاحب, آپ کا مشکور ہیں کہ آپ نے وقت دیا جی اور آپ نے تبصرہ فرمایا اس پر. جی بہت شکریہ. جی جی پھر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے بالکل ناکام ہو گئی ہے. مجھے نہیں معلوم ہے کہ کس طرح سے شوکت ترین اس کو کنٹرول کریں گے. جی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مالیاتی مینجمنٹ کر رہا ہوں, لیکن مینجمنٹ کیسے کریں گے کیونکہ ہر طرف سے لیکیج ہے, ہر طرف سے جو کرپشن ہے وہ کیسے کنٹرول کریں گے. جی اور کوئی نظام نہیں ہے اس وقت. جو ہے ملک کو جو ہے ڈسٹیبلائز کیا جا رہا ہے ایک انٹرنیشنل فارمولے کے تحت, اور اب ہماری حکومت جو ہے چپ چاپ بیٹھی ہوئی ہے اور ہمارے ادارے بھی چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ اس طرح سے تو نہیں چل سکتا نا ملک جو ہے کہ یہاں پر جو لوٹ مار شروع ہو گئی ہے اور ہر طرح سے آپ نے جو ہے جو ہر طریقے سے رشوت ہو رہی ہے, کرپشن ہو رہا ہے, تو کیسے ملک بنے گا. جی بالکل. اب مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد آئیں گے تو اس سے مزید بات کر لیں گے, اور پھر کراچی کے معاملات پہ بھی کچھ بات کرنی ہے. جی یہ جو رہائشی عمارتیں ہیں نا وہ بنتی جا رہی ہیں اور کوئی روک ٹوک نہیں ہے. جی چلیں اس پہ بات کر لیتے ہیں. جی جی بالکل. ناظرین مختصر وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں.
ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں میرے صاحب. کرونا والا معاملہ جو بھارت کا آپ کہہ رہے تھے نا, تو وہ بھارت کا ہر بڑا 4 شدید منٹ ہو گیا ہے, اور وہ اس وقت ہر 4 منٹ میں ایک آدمی وہاں پر ہلاک ہو رہا ہے. اور ملک میں جو ہے آکسیجن سلنڈر کی بہت کمی ہے. ہسپتال میں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ فٹ پاتھ پہ پڑے ہوئے ہیں, اور سلنڈر کے ساتھ میں بھارت نے ہر آنے دن والا ریکارڈ توڑ رہا ہے. تو ابھی تک جو ہے آج 2000 اموات جو ہیں ڈیلی ہوتی ہیں. بھارتی وزارت صحت کے مطابق جاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران وبا سے 3,46,786 افراد متاثر ہوئے, جبکہ 2,624 افراد ہلاک ہوئے. میں 2000 کا لفظ استعمال کر رہا تھا, یہ تو 2,624 ہیں, یہ 2,500 سے بھی زیادہ, 124 زیادہ. تو جس سے ہلاکتوں کی تعداد 1,90,000 صرف بھارت کے اندر ہو گئی ہے. ہماری تعداد تو ابھی ہزاروں میں ہے. تو اب اس لحاظ سے دیکھا جائے تو وائرس کے لیے سب سے متاثر ملک کا بھارت دوسرے نمبر پہ پہنچ گیا. تو یہ صورتحال ایسی ہے کہ جس سے کہ بہت زیادہ ہمیں تشویش ہے. بہرحال فیصل عیدی نے, جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا, کہ وہ ہمارا جو عیدی کے جو صاحبزادے ہیں انہوں نے 50 ایمبولینس کا انڈیا کو دینے کا کہا کہ ہم مدد کے لیے تیار ہیں. تو ایک پڑوسی کے ہونے کے حیثیت سے, انسانی ہمدردی کے ہونے کی حیثیت سے, اس سے اچھا ماحول کا ہم کیا کر سکتے ہیں. لیکن بھارت میں خود جو رویہ رہا ہے نا حکومت کا, جب کرونا کی ابتدا ہوئی تھی تو ملبہ جو ہے مسلمانوں پہ ڈالا جا رہا ڈالا جاتا. اب کہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے دعا کریں ہمارے لیے. جی اچھا, ایک ان کے میڈیا پہ ایک رپورٹ جاری ہوئی اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک خاتون بتا رہی ہیں کہ وہ جو ہے وہ اشنان کیا, جی ان کا جو بہت بڑا جو تہوار آتا ہے اس میں کوئی پرواہ نہیں کی. انہوں نے پوچھا, وہ کمبھ کا میلہ تھا کو جی, کیا کورونا کو تیرنا نہیں آتا. جی وہ چونکہ جب آپ دریا میں اشنان کر رہے ہیں تو بھائی پانی تو بہ کے جا رہا ہے نا, جہاں جانا ہے اس کو وہ تو جا رہا ہے اور وہاں استعمال بھی ہو رہا ہے. تو ایک وہ جو کچھ میڈیا میں وہ کچھ فرما رہی تھی وہ ہم دکھاتے ہیں اپنے ناظرین کو کہ تعصب کتنا ہے. کورونا سے بھارت میں ہاہاکار کے سمے ہریدوار کی گنگا ندی میں چھلانگ لگاتی یہ ہندو سنتوں کی جماعت ہے. یہ جماعت تبلیغی ہوتی تو مزہ کچھ اور ہوتا. قانون کی دیوی کو بھی مقدمے لکھنے کا سوبھاگیہ مل جاتا. لیکن او مائی گاڈ, دیز گائز آر ناٹ مسلم. پچھلے سال جماعت میں آئے مسلموں کو کورونا بم کہنے والے لوگ اب دل پر ہاتھ رکھ کے ایمانداری سے بتائیں کہ کیا کمبھ کی یہ تصویریں دیکھ کر آپ کا من کمبھ کی بھیڑ کو کورونا ایٹم بم کہنے کا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ اگر جماعت کورونا بم تھی تو کمبھ کو کورونا ایٹم بم کہنا چاہیے, ٹی وی پر لکھنا چاہیے. اور اگر آپ مسلمانوں کے خلاف پھیلائے گئے اپنے پروپیگنڈا پر بھیتر ہی بھیتر شرم محسوس کر رہے ہیں نا, تو خوش ہوئیے, آپ کے بھیتر انسانیت زندہ ہو رہی ہے. سرکاروں نے کمبھ میں کورونا کا سر جھکا کر سواگت کیا. حالت یہ ہے کہ پہلے شاہی اسنان سے پہلے ہریدوار کمبھ میں 400 سے زیادہ سنت کورونا پازیٹیو ہو گئے, لیکن پھر بھی لوگ گنگا میں جھوم جھوم کر اسنان کر رہے ہیں. کیا بہتے پانی سے کورونا ایک جگہ سے دوسری جگہ پر نہیں جا سکتا؟ یا پھر کورونا ابھی تیرنا نہیں جانتا ہوگا؟ یا پھر پاپوں کے ساتھ گنگا میں کورونا بھی دھو جاتا ہوگا؟ ایسا مان لیا جائے. کورونا سے ہریدوار سے سٹے اتر پردیش میں حالت یہ ہے کہ کورونا سے مرنے والوں کو جلانے کے لیے لکڑیاں نہیں ہیں, اور جو مردے بجلی والے مردہ گھر بھیجے جا رہے ہیں وہاں ڈیڈ باڈی جلانے کے لیے 12 گھنٹے ویٹنگ ہے. مردہ گھروں کا حال میں نے آپ کو بتا دیا, اس لیے اسپتالوں کی باتیں بتا کر آپ کا اور ٹائم خراب نہیں کروں گی. جی مرزا صاحب, جی تو یہ خود مودی صاحب نے جو اقدامات اٹھائے, اب اور بات بھی ہے کہ جو کسانوں کی مہم جو ہے وہ جاری ہے. اب ٹکراؤ کا موقع آ گیا ہے. وہ تو کسی طور پہ مان ہی نہیں رہا نا بات مودی صاحب. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو میں نے کیا ہے وہی رہے گا, اور کوئی لچک نہیں دکھا رہے. ہاں لچک نہیں دکھا رہے. وہ لیڈی تھیچر بننا چاہتا ہے. تو پھر وہ زنگ بھی لگے گا, پھر وہ مریں گے. وہ انڈیا نہیں ہے, وہ انگلینڈ نہیں ہے بھائی. وہ لیبر یونین کو اس نے ڈھایا تھا. تو آپ کو مار کرتے ہیں, انڈیا ہے. اور نہیں آپ کی اتنی, وہ کتنے بڑا جو آپ کا جو سب سے بڑے جنگی جو لوگ ہیں وہ سکھ ہیں, ان سے آپ ٹکر لے رہے ہو. آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اب یہ ان کو سمجھ آ جائے تب بات ہے. اچھا جی, دوسری بات آپ کر لیں. یہ میرے صاحب, یہ جو شہباز شریف صاحب کی رہائی ہوئی ہے, یہ بڑی عجیب ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سم تھنگ از ان آفنگ, سم ایگریمنٹس ہو گئے ہیں, اور نیازی سرکار کو جو ہے میرے خیال میں چھٹی ہونے والی ہے.
اور جہانگیر ترین جو ہے یا پھر کوئی مینجمنٹ ہے کا کوئی نیا طریقہ ہے جو ہمیں ابھی تک نہیں معلوم ہو سکا ہے. تو جو بھی ہو، لیکن بہرحال یہ ہے کہ نیازی سرکار صاحب جو ہیں وہ ایسا لگتا تھا کہ ایسے حالات پیدا کرنے کے لیے لائے گئے ہیں جو اس وقت پیدا ہو گئے ہیں. نہ ان سے چینی کنٹرول ہوتی ہے، نہ اس سے اپنے آدمی کنٹرول ہوتے ہیں، نہ اس سے حکومت چلتی ہے، نہ وہ حکومت پہ صحیح وقت پہ فیصلہ لے پاتے ہیں. کوئی کام ان کے بس میں ہی نہیں ہے اس آدمی کے جس کا نام عمران خان آتی ہے. اور جو ہے وہ اب مجبور ہو کر مجھے لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ان کے ساتھ میں کوئی نہ کوئی تعلق بڑھانا پڑا ہے. جی، جو اپوزیشن ہے کیونکہ شہباز شریف شریف کو لے کے آئے ہیں تاکہ یہ جو انتظامی بیانیہ ہے جی، اس لڑکی کا جو مریم نواز مریم نواز کے بیانیوں کو دبائیں. اور وہ اب لیکن کوئی دبتا ہوا مجھے نظر نہیں آتا جس طرح کی وہ لیڈر بن گئی ہے. اور وہ بہرحال ایک لیڈر بن گئی ہے، اس میں تو کوئی بات نہیں ہے. جی، لیکن شہباز شریف صاحب کو آگے لا کے وہ ان کے اثرات کو کم کیا جا سکتا اب ہے. شہباز شریف کو نہیں کر سکتا نا. شہباز شریف میں یہ ان کے ہاں جو سسٹم ہے، جو سسٹم ان کے باپ بنا گیا ہے، وہ اپنے بھائی کے سامنے سرنگو رہے گا. وہ نہیں کھڑا ہو سکتا اپنے بھائی کے سامنے. لیکن یہ بھائی کی طرف سے بھی اشارہ ملا ہوگا کہ ان کے لیے بھی تو ساری گلیاں بند ہو رہی ہیں، دروازے بند ہو رہے ہیں. تو وہ دروازے بھی بند ہونے تو اپنے وہ تو صرف اس کا تو صرف ایک مقصد ہے کہ اپنی بیٹی کو نکال لے جاؤں، بس یہ مقصد ہے. آئی تھنک وہ چلی جائے گی. تو پھر اب جس صحیح طرح ہے. سے فیصلہ ہوا ہے، بڑا عجیب و غریب فیصلہ ہوا ہے. ریفری کا جو فیصلہ ہے شہباز شریف کی رائے کا، بڑا عجیب و غریب فیصلہ ہے. بھائی ہم نے تو تاریخ میں کبھی تو دیکھا نہیں. اور ویسے جو پہلے جو جس طرح کا کیس جو شکل بنائی گئی وہ بھی پہلے کبھی نہیں ہوا. کبھی نہیں ہوا. اور ایک اب یہ عدالت کے لیے بھی ایک مذہق خیز صورتحال ہے، یعنی ان کی انسلٹ اب ہو رہی ہے. عدالت یہ ہے کہ ہماری عدالتیں چوراہے پہ کھڑی ہو گئی ہیں بڑی. اب ہمارے سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا ان کے بارے میں کہ دیار آزاد ہیں یا پھر یہ کیا ہیں، یا یہ صحیح فیصلے دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں. تو اب بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ان لوگوں کے لیے. جی اچھا صاحب بڑا بہت ہی خراب. اچھا، یہ جہانگیر ترین دوسرا والا جہانگیر ترین کا معاملہ ہے، وہ بھی درد سر بن گیا. وہ جی، اس کے ساتھ میں زیادہ سے زیادہ لوگ جوائن کر رہے ہیں. اب جہانگیر ترین بذات خود ایک لیڈر بن رہا ہے. اسمبلی میں قرارداد لائی، اس میں غیر سنجیدہ ہیں، نہ وزراء آئے، نہ کچھ آئے، نہ کچھ آئے. قرارداد پیش کر دی اور یہ بھاگ گئے. یہ کوئی طریقہ ہے آپ کا کہ آپ کو حکومت چلانے نہیں آتی، یا حکومت چلانے کے طریقے جو نہیں آتے؟ آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ بھئی آپ نے جب ایک قرارداد پاس کی ہے تو اس کو پاس کراؤ. اور آپ ہی اس لے کر آئے تھے وہ ہاں قرارداد، جی ہاں. تو پھر آپ اس پہ بحث بھی کریں، اس کو آپ بحث بھی کریں، اور سارے جو آپ کے جو وزراء ہیں وہ موجود ہونے چاہیے اس روز. وہ جو سارے جو ڈھول جو بج رہے ہوتے ہیں سارا دن. اور ڈھول تو جو بیکار لوگ ہیں نا، جو ایسی ادھر ادھر کے چمچے ہیں، وہ تو بھاگ جائیں گے. ہاں، لیکن یہ بیگ اٹھایا بھاگے. حساس معاملہ تھا، یہاں پہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا تھا. لیکن یہی انہوں نے پہلے کی طرح اپنے جو بھائی رویہ ان کا. اب یہ شان رسالت پر بات ہو رہی ہے تو اس پر کون کمپرومائز کرے گا؟ اگر کسی ساری باتیں ہم جیسے لوگ جو جیو پولیٹکس کو جانتے ہیں وہ سب سمجھتے ہیں، لیکن اب ہم کیا کریں؟ وہاں پر تو آگے سر جھکانا پڑتا ہے. اور رسول اکرم کی بات ہے بالکل صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر آپ کو انتظامی معاملہ ہے تو اس کو ذرا دماغ سے ذرا کام کریں اس میں. وہ نہیں کرتے نا جی، وہ تو بالکل ہی نہیں کرتے. جی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد آئیں گے. جو ہم نے پہلے بات کی تھی کراچی پہ، تو وہ کراچی کا موضوع لیں گے بریک کے بعد. ناظرین مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے صاحب یہ کراچی کے معاملات کراچی کو یہ تباہ کر رہے ہیں. جو لوگ جو ہیں وہ غیر کراچی کے لوگ جو ہیں، وہ کراچی کے لوگ تاریخ روڈ پر جو ہے جو بڑی بڑی 1,000 گز کے بنگلے تھے جو بہت شاندار لگتے تھے، اب ان سب کے اندر جو ہیں چھوٹے چھوٹے حصے بنا کر ان کو. پہلے تو یہ کام شروع ہوا 80 گز کے پلاٹوں پر، 40 گز کے پلاٹوں پر. تاریخ اس میں لیاقت آباد میں، لیاقت آباد فیڈرل ایریا میں، پھر لانڈ اس میں لیاری میں جی. اور پھر اس کے بعد میں اب یہ شروع کر دیا انہوں نے جو سب سے زیادہ جو پوش علاقہ ہے تاریخ روڈ، یہاں پہ شروع کر دیا. تو یہ بڑی تباہی لا رہے ہیں. یہ کنکریٹ کا اور لوہے کا جو ہے جنگل بنا رہے ہیں، اور اس میں جو تباہی بربادی جو آ رہی ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ کسی وقت بھی ایک جھٹکا بھی لگا
تو یہ کتنے لوگ باغ آدمی اس میں مارے جائیں گے اس کا اندازہ یہ لگانا مشکل ہے. اچھا کیا کچھ ہو رہا ہے ڈسٹرکٹ ایسٹ میں؟ شاہد اعجاز نمائندہ کراچی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ جی موجود ہے. شاہد اعجاز صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام مرزا صاحب. جی آپ کو خوش آمدید کے فرمائیں کہ کیا صورتحال ہے. آپ بتائیے کہ ڈسٹرکٹ ایسٹ میں غیر قانونی تعمیرات کا جو مرکز بن گیا ہے، رہائشی پلاٹ پر بلند عمارتوں کی تعمیر کی اجازت دی جا رہی ہے، قدرتی آفات کو دعوت ہے، شہر عمارتوں کا جنگل بن گیا ہے، عدالت نوٹس کا بھی کوئی خوف نہیں ہے، سرکاری اہلکار ملوث ہیں. بتائیے اب ہر چیز پر آپ بولتے جائیے 4 باتیں. جی بالکل مرزا صاحب، یہ سب سے پہلے تو بات کریں گے ڈسٹرکٹ ایسٹ کی. ڈسٹرکٹ ایسٹ کے ڈائریکٹر محمد ضیاء ہیں، جو ایک اپنے آپ کو بہت شریف آدمی ظاہر بھی کرتے ہیں، لیکن دوسری جانب جو انہوں نے اپنی کمر تو کس لی. جمشید ٹاؤن کے اندر سسٹم دیکھنے والے اسسٹنٹ ڈائریکٹر شیزل شاہ، سینئر بلڈنگ انسپیکٹر اس وقت سسٹم کو چلا رہے ہیں. محمود آباد میں انسپیکٹر سمی اور جان سے بتایا جاتے ہیں کہ انہوں نے سسٹم سنبھالا ہوا، لیکن اتنی چھوٹے چھوٹے پلاٹوں پہ جو ہے غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جانب سے جو سسپینڈ کا سلسلہ جاری ہے، لیکن دوسری جانب غیر قانونی تعمیرات بھی اس وقت بہت تیزی سے جاری ہے. خاص طور پہ یہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو ہے غیر قانونی تعمیراتیں جو ہے مسلسل بڑھ جاتی ہیں، لیکن کوئی پرسان حال نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ڈسٹرکٹ ایسٹ کے ڈائریکٹر جو ہے بالکل بیٹھے تھے ای سی ایچ ایس کے اندر بینگلور پر جو ہے پوشن بنا کے ان کو فروخت کیا جا رہا ہے، کوئی پوچھنے آنے والا نہیں ہے. لیکن دوسری جانب جو ہے اب دیکھنا یہ تھا کہ ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جانب سے کوئی کاروائی آتی ہے سامنے، لیکن ابھی تک کوئی کاروائی نہیں آئی. محمود آباد کی بات کرتے ہیں، ایمبولینس جانے کی جگہ نہیں، گلیوں میں چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں جہاں پر گراؤنڈ پلس 4, 5, 6 کی عمارتیں تعمیر کرتی محمود ہیں. آباد میں بھی شروع ہو گیا. جی بالکل. محمود آباد کی اندر اتنی چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں جہاں پر کوئی پوچھنے والا حال نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے لیاری، لیکن محمود آباد میں اس وقت وہ حالت ہے کہ ایمبولینس، فائر بریگیڈ کوئی عملہ نہیں جا سکتا. لیکن ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جانب سے جو ہے سسپینڈ کا سلسلہ جاری تھا، لیکن ایک ذرائع کا یہ بھی کہہ رہا تھا، ایک نام گردش کر رہا تھا فاروق صاحب کا، لیکن فاروق صاحب تو ایک طرف تھے لیکن دوسری جانب جو ہے ان کے نام کا تو استعمال کیا جا رہا تھا. لیکن سارا سسٹم دیکھنے والے جو ہے پٹے پہ سسٹم دیتے ہیں اور غیر قانونی تعمیرات کرا کے جو ہے بھاری رشوت وصول کر کے اعلیٰ کام کو پہنچائی جاتی ہے. ذرائع کا یہ کہنا ہے سابقہ ڈی جی سے بنگلے سے بیٹھ کر جو ہے احکامات جاری کرتے ہیں، اپنے من پسند افسرانوں کو جو ہے تعینات کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ بھی خاص طور پہ ڈائریکٹر محمد ضیاء ہیں جن کو ایسٹ کا جو ہے ڈائریکٹر بنایا ہے. اس کے بعد غیر قانونی تعمیرات گلشن اقبال، گلستان جوہر، جمشید 1، جمشید 2، محمود آباد، کلفٹن پی سی ایچ ایس سوسائٹی، ایسے ایسے روپوش علاقے ہیں جہاں پر جو ہے بیڑا غرق کر دیا غیر قانونی تعمیرات کر کے. لیکن ابھی تک اعلیٰ حکام کی جانب سے اور سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد بھی کوئی بھی ایسی لائے عملی تیار نہیں ہوئی، نہ تو کوئی ابھی تک ان پہ ایکشن کیا گیا ہے، لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے. جی اچھا تو پھر اب سوال یہ ہے کہ کیا بنے گا یہ جو اس طرح سے جو کام ہو رہا ہے، جو آپ کی جماعت ہے، آپ کی مطلب ہے کہ کراچی والوں کی جو ایم کیو یہ بھی کچھ نہیں بول رہی ہے. دیکھیں جو سب سیاسی جماعتوں کی بات کرتے ہیں، سیاسی جماعتیں باتیں اٹھاتی ہیں، لیکن دوسری جانب یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے بڑے کام ہوتے ہیں. سب سے زیادہ جو ہے ہر اس میں سیاسی جماعت کا ہر آدمی ملوث پایا جاتا ہے. غیر قانونی تعمیرات ایسی ایک چیز بن چکی ہے اس وقت، کوئی پرسان حال نہیں اس چیز کا. ایک 80 گز کے پلاٹ کے اوپر جو ہے 80 گز کے پلاٹوں پہ 120 گز کے پلاٹوں پہ جو گراؤنڈ پلس 2، گراؤنڈ پلس 5 اور 4 ایسی عمارتیں بناتے ہیں، لیکن لیگل آپ وے میں 4 جو منزلہ عمارت بنا رہے ہیں 80 گز کے پلاٹ پر. جی گراؤنڈ پلس 2 کی جو اپروول لینے لوگ اپنے گھروں کے نقشے پاس کرانے کے لیے جاتے ہیں، لیکن ڈی جی صاحب نے جو وہ نقشوں کو بھی روک دیا گیا ہے، کوئی نقشے پاس نہیں کیے جاتے. ہر چیز کے اوپر ڈی اچھا جی کتنے صاحب پیسے جو ہے مانگتے ہیں اپنے رشوت احکامات کے؟ جاری کرتے ہیں. اگر آپ 80 گز کا گھر بنانا چاہتے ہیں 4 منزلہ، تو پھر کتنے پیسے مانگتے ہیں؟
غیر قانونی تعمیرات کے تو سب پیسے فکس کیے جاتے ہیں, لاکھوں روپے رشوت لی جاتی ہے اور وہ 2 مہینے 3 مہینے عمارت کھڑی کر دی جاتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ نقصانات جو ہوتے ہیں وہ شہریوں کی جانوں کے اوپر نقصان ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے ہاتھ ہٹا لیا جاتا ہے, کوئی پوچھا نہیں جاتا ہے کیا ہوا کیسے ہوا. تو پھر ابھی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کتنا جو یہ آپ جب یہ تاریخ روڈ پہ آ گئے ہیں, یہ تو کروڑوں کی مالیت کے علاقہ ہیں نا. جی کروڑوں روپے کی مالیات ہوتی ہے. غیر قانونی شو روم بنائے جا رہے ہیں, گلیوں کے اندر پارکنگ کی جگہ پہ شو روم بنائے جا رہے ہیں, 1000 گز کے بنگلے پہ جو ہے پوشن بنائے جا رہے ہیں, پارکنگ پلازا بنائے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ جو ہے کروڑوں روپے کی پراپرٹی کے بنگلے ان پہ پوشن بنا کے فروخت کی, جو غیر قانونی بالکل جو ہے بند ہے, جس کی تبلیغ بھی سپریم کورٹ کی طرف سے بند کر دی گئی ہے. رجسٹرار کو بھی پابند کیا گیا تھا, لیکن غیر قانونی تعمیرات کے ساتھ ساتھ جو ہے اعلیٰ حکام بھی ملوث پائے جاتے ہیں, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی پرسانے والا نہیں. سندھ حکومت کی جانب سے کوئی بھی ایسی کارروائی سامنے نہیں آتی. جی بہت بہت شکریہ شاہد اعجاز صاحب آپ کا. جی زین صاحب, یہ تو معاملہ ایسا لگتا ہے کہ یہ کراچی کو جو ہے لوٹ مار کرنے تباہ برباد کر کے یہ لوگ جانا چاہتے ہیں, اور جتنا بھی لوٹ سکیں وہ لوٹ رہے ہیں. تاجروں کو دلک دبا رہے ہیں, تاجروں سے الگ لوٹ رہے ہیں ان کو اور کوئی بھی آدمی ان سے خوش نہیں ہے. جی اچھا, یہ گٹھ جوڑ ہے دونوں طرف کا, اندرون سندھ کے جو لوگ ہیں, جو حکمران ہیں وہ, اور جو یہاں لوکل کے لوگ ہیں وہ بھی ہیں, وہ مل کے کام جو کر رہے ہیں. کرپٹ لوگ ہیں, ہاں مل کے کام کر رہے ہیں, اور حصہ بقدر جثہ لے رہے ہیں. جثہ اور رتبہ جس کی وہ حیثیت ہے, جس کا جتنا اختیار ہے اتنا لے رہا ہے وہ. ٹھیک ہو گیا. اور اس حوالے سے دیکھیں تو سب سے بڑا اختیار کس کے پاس ہے, یہ ساری دنیا جانتی ہے. جی. سندھ میں کس کے پاس سب سے بڑا اختیار ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پہلے جو ہمارے جو ادارے ویجیلنٹ ہوتے تھے وہ بھی ویجیلنٹ نہیں ہیں. اصل بات یہ کہ مرزا صاحب جب سب لوگ پیسے کی طرف لگ جائیں گے نا, ہاں انسان میں اقدار تو ختم ہو گئی نا, پھر اقدار تو رہی نہیں, ذمہ داری اور وہ سب تو ختم ہو گیا. اقدار ختم ہو گئی, انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں رہی ہے. اور یہ بڑا برے دن ہیں, قرب قیامت کی نشانیاں ہیں. اور جو نعمت اللہ شاہ ولی نے جو پیشن گوئیاں کی تھی وہ ایک حرف پر صحیح ثابت ہو رہی ہے. بالکل. اور وقت ختم ہوا ہمارے پروگرام کا. جی ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.